अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपना गम सोच समझ कर बांटें। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज़्यादा हैं। अल्फाजों के दीवाने बहुत मिलेंगे, तलाश उसकी करो जो खामोशी को समझे। एतमाद एक छोटा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में ज़िंदगी लगती है। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों मौजूद होते हैं, बस फ़र्क इतना सा है कि जो तराशता है उसे खूबी नज़र आती है और जो तलाशता है उसे खामी नज़र आती है। किसी की गलतियां दिल में रखने के बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी तो अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। किसी से इतनी तवक्कुआत वाबस्ता मत कीजिए कि तवक्कुआत टूटने तो आप खुद भी साथ टूट जाएं। इंसान को खामोश और अक्लमंद इसकी उम्र नहीं बल्कि इसकी जिम्मेदारियां बनाती हैं। ज़िद से हासिल की जाने वाली कोई भी ख्वाहिश कभी खुशी नहीं देती। इल्म कामिल हो या अकल, बिल आखिर इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है। ठीक हूँ ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूँ कहने के लिए किसी बहुत ख़ास की ज़रूरत होती है जो हर किसी को दस्तयाब नहीं। फासलों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों। सूरज और वालिद की गर्मी को बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। घर छोटा हो या बड़ा, मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चोटियाँ भी नहीं आती। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दें। सूरज हो या चाँद अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, फजर के वक्त अगर ख़ुद आँख खुले तो समझ जाओ अल्लाह तुमसे राज़ी है। जिस पर नसीहत असर ना करे तो इसे समझ लेना चाहिए कि इसका दिल ईमान से खाली है। कोई ताल्लुकात बहुत लंबे अरसे तक कायम रहे तो इसके पीछे बहुत सारे दरगुजर होते हैं। हकीकत कुछ और ही होती है। हर गुमसुम खड़ा शख्स पागल नहीं होता। मकाफ़ाते अमल दस्तक नहीं देती और ना ही किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ भी जाती है अपने दरवाज़े खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दें। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम इन लोगों के साथ मुखलिस रहना होता है जिनके बारे में आपको यकीन होता है कि वो आपकी मुखालफत में हर हद क्रॉस कर जाएंगे। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपने होते हैं वो रोने कहाँ देते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो ना शिकवा करो। जब तुम रब की चाहत में सर झुका दोगे तो वो फिर तुम्हारी चाहत के लिए कुन फरमा देगा। वो शहरक से भी नज़दीक है, ये कुरान कहता है। शहरक हमसे कितनी दूर ना तुम समझे ना हम समझे। दुआ के मकाम पर दुआ देना अपनी जगह, बद्दुआ के मुकाम पर दुआ देना बड़ी फ़कीरी है। मीठे लहजों से दिल जीत कर यहाँ लोग ज़िंदगियाँ उजाड़ देते हैं। और इंसान को अल्लाह की मोहब्बत तब नज़र आती है जब उसे दुनिया की मोहब्बत थका देती है। वो आज़माएगा तुम्हें दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा पता कौन है तेरा मेरे सिवा। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आज़माता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है।
محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب ہی نہیں۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احساس، نیک نصیحت، موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت، حق۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ یہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف خدا کو سنائی دیتا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا اب معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملا، تمہارے بے شمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، کیا یہ معجزہ نہیں؟ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کی طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے پہ کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ دونوں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف 2 لوگ چاہئیں جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بدمزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائے تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائے تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ بھلائی کے لیے کیے گئے فیصلے کبھی بھی اندر تک زخمی کر دیتے ہیں، پھر زبان خاموش اور آنکھیں
خشک ہو جاتی ہیں، آنسو دل پہ گرتے ہیں اور مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر بھی جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ ایک کڑوا سچ، ایک بہت گندی روایت ہمارے یہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اچھا رشتہ یا تعلق بارش کی طرح نہیں ہوتا جو برسنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہوا کی طرح ہوتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ آپ کے آس پاس۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو، آنسو تو تب آتے ہیں جب آپ خود کو بھی کھو کر کسی کو نہیں پا سکتے۔ زندگی کے منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ آج کل تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر تو موجود ہے، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ انسان ہارتا تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ لوگ خوشیاں نہیں اب سبق دیتے ہیں۔ بدلنا کون چاہتا ہے، مجبور کر دیتے ہیں لوگ۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ جس گھر میں ذکر اللہ ہو، اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی، لیکن نظریں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات بھی وزن آ جاتا ہے، دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ خاموشی بہتر ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں اور باپ نے اٹھائے ہوں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ یقین مانیں صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.